مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ جذبات میں لوگ بہت کھو جاتے ہیں، تو ایک بات اگر کہیے تو کہہ دوں، جذبات میں کچھ کا کچھ لوگ بول کر کے بہت افسوس کرتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب نے حضور گلزار ملت مسلک اعلیٰ حضرت کی سادات کے وہ اونچے چراغ ہیں، اونچے مینار ہیں، جن کی ذات پر اہل سنت کو کل بھی ناز تھا، آج بھی ناز ہے۔ تو انہوں نے ایک فکر بیان دیا کہ میدان کربلا میں جو لوگ تھے وہ سب بریلوی تھے۔ بریلوی کا مطلب بریلوی مسلک۔ تو یہ بریلوی مسلک کیا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کا دوسرا نام بریلوی ہے۔ اس پر ایک صاحب بہک کر جذبات میں آئے، ان کا نام بھی لے سکتا ہوں، لیکن یہاں پرچار کرنا مقصد نہیں ہے۔ اظہار حق ہے کہ ہم سب کو اس بات کی نشاندہی ہونی چاہیے، معلومات ہونی چاہیے، جب ضرورت پڑے گی تو نام لے کر کے بھی رد کیا جا سکتا ہے اور کیا جائے گا۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے آقا دونوں عالم کے داتا ارشاد فرماتے ہیں، دین اسلام ایسا دین ہے جو حق کو حق کہے، باطل کو باطل کہے، اسلام کو اسلام کہے، کفر کو کفر کہے، اندھیرے کو اندھیرا کہے، اجالے کو اجالا کہے، سچ کو سچ کہے، حلال کو حلال کہے، حرام کو حرام کہے۔ اس دین اور ان تمام چیزوں کے اور بھی بہت ساری وضاحتی باتیں، ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام مذہب اسلام، دین اسلام ہے۔ اور یہ چیز جہاں جہاں پائی جائے گی وہاں اس کو نوعیت کے حساب سے یاد کیا جائے گا۔ جیسے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جب ان سے پوچھا کہ حضور حق پر کون ہے، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں یہی حق پر ہے، یہی جماعت حق پر ہے، جس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ حضور کے دور میں ظاہری دور، جہاں دور کی بات آئے وہاں ظاہری دور، ویسے ہمارے آقا کا دور ہر دور ہے۔ کل بھی میرے مصطفیٰ کا دور تھا، آج بھی میرے مصطفیٰ کا دور ہے۔ تو حضور کے حیات ظاہری میں بدر کی وادی ہو، احد کی وادی ہو، خندق کی وادی ہو، اور بھی دیگر مواقعات ہوں، خیبر کا منظر ہو، جہاں جہاں اظہار حق ہوا وہاں یہی کہا جائے گا کہ اظہار حق کرنے والے جو لوگ تھے وہ نبی کے صحابی، نبی کے مشن پر چلنے والے تھے۔ یہی مشن میدان کرب و بلا میں بھی تھا، اور جب میدان کرب و بلا میں مشن تھا، اظہار حق میرے آقا حسین نے کیا اور کہا خدا ایک ہے، مصطفیٰ کی ذات بے عیب ہے، بے مثل ہے، بے نظیر ہے، نبی محترم کی طرف کوئی نہیں ہے، جو حلال میرے نانا نے کیا ہے وہ حلال رہے گا، جو حرام میرے نانا نے کیا وہ حرام رہے گا، جو میرے نانا جان نے کفر بتایا وہ کفر رہے گا، جس کو میرے نانا جان نے دین اسلام کا شعبہ بتایا وہ دین اسلام رہے گا، جس کو میرے نانا جان نے آیت قرآن کہا وہ آیت قرآن رہے گا، جس کو میرے نانا جان نے فرمایا وہ حدیث ہی رہے گی۔ اسی ساری چیزوں پر میرے آقا حسین ڈٹے رہے۔ یزیدی یہ کہتے تھے نہیں نہیں حسین، کبھی کبھی کسی چیز میں سمجھوتا ہوگا، تو میرے آقا حسین نے کہا سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے، میں طبیعت کے مطابق کام نہیں کر سکتا، میں شریعت کے مطابق کام کروں گا، جان دے دوں گا، مگر طبیعت کے مطابق کہیں کام نہ کروں گا۔ اور یہی ماحول جب ہم دیکھتے ہیں جو 14ویں صدی میں اللہ کے محبوب بندے امام اہل سنت کے اندر نظر آیا، آپ نے اظہار حق کیا اور اللہ کو ایک کہا، رسول پاک کو بے نظیر کہا، بے نظیر کہا، بے مثل کہا، بے عیب کہا، منزہ الخطا کہا اور عالم الغیب کہا، نبی پاک کی میلاد کو بہتر اور برکت کا سرچشمہ کہا، نبی پاک کو بعد رب ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ و بالا کہا، اور نبی محترم
محترم کے تمام صحابہ کو حق کہا، اہل بیت کی محبت کو پھیلایا، سارے چیزوں کو عام کیا، قرآن کو قرآن کہا، حدیث کو حدیث کہا، بد مذہب کو بد مذہب کہا، صلح کلی کو صلح کلی کہا، رافضی کو رافضی کہا، نانوتی کو نانوتی کہا، دیوبندی کو دیوبندی کہا، وہابی کو وہابی کہا، چکرالوی کو چکرالوی کہا، نیچری کو نیچری کہا۔ گویا کہ حضرت امام حسین کے مشن کا ایک دائی بن کر کے، علم بردار بن کر کے امام اہل سنت نے ایک مشن کو اٹھایا، اور مشن اٹھانے کی بعد میں دنیا کے کچھ لوگوں نے کہا امام احمد رضا کہیں تو سمجھوتا کر لو، تو میرے امام بولتے ہیں یہ جان بھی انہی کے لیے ہے، مال بھی انہی کے لیے ہے، تن بھی انہی کے لیے ہے، دھن بھی انہی کے لیے ہے، اولاد بھی انہی کے لیے ہے، جان دے سکتا ہو مگر شریعت کے خلاف کبھی کام نہیں کر سکتا ہو۔ چنانچہ جب آپ نے اس ماحول کو عام کیا تو اس دور کے بے شمار علماء نے کہا یہی تو مسلک امام حسین تھا، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی تو مسلک صحابہ تھا، یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی تو مسلک تابعی تھا، یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی تو مسلک محدثین مجددین تھا، یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی تو مسلک پیران پیر تھا، یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی تو مسلک غریب نواز تھا، یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی تو مسلک خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا تھا، یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی تو مسلک وارث دیوا کا تھا، یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی تو مسلک سید شاہ برکت اللہ مہروی کا تھا، یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی تو مسلک مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا تھا، یہی تو مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اب اسی مسلک کو جو 15ویں صدی میں عام کیا، جسے دنیا حضور تاج الشریعہ کہتی ہے، تو گویا کی نام ایک ہے، پہچان اس کی دو بن گیا ہے، ایک مسلک اعلیٰ حضرت ہے، ایک مسلک بریلوی ہے۔ حضور گلزار ملت بدر طریقت نے یہ کہہ دیا کہ میدان کربلا میں سب بریلوی تھے، تو ان کا نشانہ، ان کا مقصد، ان کی خواہش یہ تھی کہ جو امام حسین کا مسلک تھا وہی مسلک بریلوی ہے، تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، جیسا کہ انہوں نے آگے کی گفتگو میں وضاحت کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی مولوی ہو، کوئی ٹوپی والا ہو، کوئی داڑھی والا ہو، کوئی امامے والا ہو، کوئی کرتے والا ہو، کوئی پیجامے والا ہو، کوئی پتھر والا ہو، کوئی زمین والا ہو، کوئی لوہے والا ہو، کوئی لکڑ والا ہو، کوئی ادھر والا ہو، کوئی ادھر والا ہو، اور یہ کہتا ہے نہیں بریلی نہ تھا، اعلیٰ حضرت کے اس مشن سے اس کا اختلاف ہے، اور یہ کہتا ہے جب کربلا نہ ہوا تب بریلی نہیں تھا۔ ارے نادان، جس دن میرے رب نے زمین کو بنائی ہے اسی دن بریلی پیدا ہو گیا ہے، تخلیق اللہ نے جس دن زمین کی ہے اسی دن بریلی کی زمین کی پیدا ہو چکی ہے۔ اگر تو زمین کا بریلی کے خطے کا انکار کرتا ہے تو اللہ کی قدرت اور تخلیق کا انکار کرتا ہے، کھلا کفر کرتا ہے۔ یہ کفر تو یہ پایا گیا۔ دوسرا آل نبی کی توہین کرنا، ان کو ہلکے ہلکے لفظوں سے یاد کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ تو ایسے بناوٹی جذباتی لوگوں سے دور رہو، جو جذباتی انسان جذبات میں آ کر کے اپنے گفتگو پر قابو نہ پا سکے، اس کا خطاب کرنا شریعت کی نظر میں حرام ہے، بدکام ہے، بد انجام ہے۔ ایسے لوگوں سے ہمیشہ ہم سب کو دور رہنا چاہیے، اور اپنا نعرہ یہی لگانا چاہیے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔